لوگوں نے ہجرت کی، جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی۔ ہم میں سے انہوں نے تو مکے والوں کو آدھی زمینیں دے دی، اور ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے اور بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھی کو بھی نہیں دیتے۔ پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ پھوپھی سے ہماری لڑائی ہے، کیا ہے کہ زمین نہیں دی۔ یعنی چھوٹی سی بچی 8-10 سال کی دروازے پر گئی، پھر واپس آ گئی، پھر دروازے پر گئی، پھر کسی مہمان بیٹھا تھا، بیٹی کہاں جا رہی ہے، بار بار دروازے پہ جا رہی ہے گرمی میں۔ اس نے کہا چاچو میرا بھائی آج سکول سے نہیں آیا۔ یعنی بہن بھائی کے لیے پریشان ہے، اور بھائی بڑا ہو کر اس کو حصہ نہیں دیتا، اسی کو وہی محروم کر دیتا ہے اس کو۔ یار ہمارا یقین گڑبڑ ہے ہمارا، ہم سمجھتے ہیں زمینوں سے زندگی۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زمینیں نہیں ہیں، جن کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، کرائے کے مکان میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب آدمی وراثت صحیح تقسیم ہوتی ہے پھر خاندانوں میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ دیکھو وہ اکثر زندگی آخرت کی ہے، اور اللہ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ وہ صحابہ اعظم نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کو جہاد کرتے ہی رہیں گے۔ اس لیے فرمایا حالات بات، اگر وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں، مشورے کے جو مقصد ہے ذرا توجہ سے بیٹھیں کہ دین بھی زندہ ہو، دین کی محنت بھی زندہ۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، خدمت ہے، ہجرت، سارے عمل مل کے محنت بنے گی۔ زمیندار زمین ہو، پانی ہو، بیج ہو، ٹریکٹر ہو، کھاد، سب محنت بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا دین بھی زندہ ہو، دین سے حاجی اپنا فرمان درپیش مسائل میں اللہ کی منشا کو تلاش کرنا۔ اس لیے فرمایا مشورے سے پہلے ترغیب ہو، اور پہلا دن ہو تو مقامیوں کو شامل کریں، مشورہ سب سے دیا جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، کسی کے رائے کو ہلکا نہ سمجھا جائے، کسی کے رائے کو کاٹا نہ جائے، کسی کے رائے میں نقص نہ نکالا جائے، نئے ساتھیوں سے پہلے رائے لی جائے۔ دائیں بائیں دونوں طرف سے مشورہ ہو سکتا ہے، مشورہ وحی کا بدل ہے یا نعم البدل ہے، دونوں باتیں نہیں کرنی۔ مشورے کی دعا نہیں ہے، وہ جو دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کوئی حج میں خاص مشورے کے لیے نہیں، بیان سے پہلے پڑھ لیں اس کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا رائے نرمی سے دی جائے، اپنی رائے کو مسلط نہ کیا جائے، اپنی رائے پہ اصرار نہ کیا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے۔ فرمایا جس کے رائے پر عمل ہو جائے اس کو ڈرنا چاہیے، جس کے رائے پر عمل نہ ہو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا ہر ساتھی کی رائے کو توجہ سے سنیں، نئے ساتھیوں سے پہلے رائے لیں۔ اس لیے فرمایا بعض ساتھی کہتے ہیں جو رائے دے اس کے لیے تیار بھی ہو، یہ بوڑھا آدمی اچھی رائے دیتا ہے تو سب جگہ بوڑھے کو بھیجیں گے، کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی گشت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا دین کے تقاضوں کو سامنے رکھیں۔ اگر کوئی بعض اوقات مشورہ ہوا، حالات بدل گئے تو مشورہ بدلا بھی جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں۔ عام طور پر کثرت رائے پر فیصلہ کریں، کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کریں۔ بعض ساتھیوں کو رائے بڑی وزنی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کی فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں اگر مل جائیں گی تو بغیر لڑائی کی چابیاں دے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ حضرت عمر صحابہ کو جمع کیا، رائے لی کہ کیا کیا جائے۔ یہ پیغام آیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح، بڑے درجے کے صحابی۔ حضرت عمر کے جب انتقال ہونے لگا، اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے یہ نہ سوچنا پڑتا کہ میں امیر کس کو بناؤں۔ یعنی وہ طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ حضرت عمر، حالانکہ طاعون کی بیماری سے بھاگنا نہیں چاہیے، حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ ابو عبیدہ تم مدینے آ جاؤ۔ اس نے کہا میں ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا پھر پیغام بھیجا کہ آ جاؤ۔ پھر اللہ کی شان وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خیر بہرحال یہ کہ حضرت عمر نے جمع کیا۔ اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے، فتح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ساتھی کہتے ہیں وہ کر لو۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ کی رائے کیا ہے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے۔ آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پر عمل کروں گا۔ اونٹ غلام ساتھ لیا، سامان سفر اپنے لشکر کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی امیر المومنین 14 فیمد لگے ہوں، کپڑے بدل لو، اونٹ کے بھائی گھوڑا لے لو، کپڑے بدل لیے، گھوڑا لے لیا، اونٹ چھوڑ دیا، تھوڑا سا چلے، نہیں میری تو حالت ہی بدل گئی، میرا ہی اونٹ لاؤ، میرے ہی۔ وہاں جب پہنچے نا، حضرت عمر کی باری تھی رسی پکڑنے کی اور غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی ہماری کتابوں میں 14 فیمد ہے، آپ کے 13 فیمد ہے، کے بغل میں بھی لگا ہوں۔ بغیر لڑائی کی چابی انہوں نے دے دی، بیت المقدس کی چابی۔ بات ساتھیوں کو رائے وزنی ہوتی، اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھیں۔ وہاں پرانے ساتھی زیادہ ہیں، ملکوں کی جماعت بن سکتی ہے۔ آپ کی جماعت میں استعداد ان کو جمع کرو، ان کا تفقد کرا، تفقد محلے کے میں تفقد، راول پنڈی جا رہے ہیں تو ذکر مسجد میں تفقد ہے، ملتان جا رہے ہیں تو ابدالی مسجد میں تفقد، اگر اور ساتھ تفقد کرا دیں، پاسپورٹ جمع کروا دیں۔ اور بھی ساتھی ہیں، پہلے جماعت کاغذ پر بنے گی، پھر گشتیں ہوں گی، پھر دعائیں ہوں گی، پھر جماعت بعض اوقات لکھتے ہی نہیں کون کون تیار ہے۔ اگر ایسی استعداد والے لوگ قریب کی مسجدوں سے بھی ملکوں کی جماعت لے سکتے ہیں آپ۔ اور بھی چلے چار میں ساتھیوں کے راجے ہیں، آج کل تو پنجاب میں گرم علاقوں میں چھٹیاں ہیں، ماسٹر ہیں، طالب علم ہیں، ان کے نام لکھ کے محنت شروع کرو، گشتیں، ملاقاتیں، ان کے مسائل حل کرو، دعائیں کرو، گھر پر جاؤ، کھیتوں میں، دکانوں میں، گھروں میں، اس لیے محنت کرو گے تو پھر بنو گے۔ اس لیے اور بھی اگر کام کمزور ہے تو سہروزی کا نام لکھو، اور ساتھ ساتھ مقامی کام اپنے ساتھ تعلیم نہیں ہوتی، کسی نوجوان کو ترغیب دے کر اکرام کر کے تعلیم کرا دی، وہ کہیں جی ہم تو جمعے کو گشت کرتے تھے اب تو نہیں ہو رہا، کہ آج تو ہمارے سامنے کر لو، آئندہ جمعے کو کر لینا، کہ جی بیرونی خود کو کر، اب نہیں ہو رہا۔ ترغیب عملاً کام کرنے سے آتا ہے۔ کام کیسے آتا ہے؟ تیرنا تو تیرنے سے ہی آئے گا۔ آپ تیرنے کا مذاکرہ کریں پھر دریا میں پھینکیں انشاءاللہ ڈوب جائے گا وہ۔ تو یہ جو تعلیم ہے، گشت ہے، یہ کام ہے، محبت سے خود کرنا آسان ہے۔ تو سارے گھروں کے بارے میں بھی روز مشورہ نہیں ہوتا، اپنے ساتھ مشورے میں بٹھاؤ، اگلے دن الگ بٹھاؤ، پہلے تھوڑی سی ترغیب دے دیں اور پچھلے دن کی کارگزاری سنا دیں۔ دو کی جوڑیاں میں شہر ہے تو گلیاں تقسیم کر دو، دیہات میں تو گھر تقسیم کر دو۔ اس لیے فرمایا عملاً یہ بھی جماعت آپ حضرات سے مشورہ کریں گے، مشورے سے دل جڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، قوت فکر بڑھ جاتی ہے۔ تو مشورے کے بعد مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر گشتوں کی ترتیب بنائیں۔ جو ساتھی ملکوں والے ہیں تو ساتھی چلے والوں کے پاس چلے گئے، کوئی شہروزے والے کے پاس چلے گئے۔ اس طریقے سے آپ حضرات علماء کی خدمت میں بھی جائیں، علماء کے پاس ہدیہ لے کر جائیں۔ کیا لے کر جائیں؟ ہدیہ ہو مناسب۔ ایک جماعت گئی، اس نے جاتے امام صاحب کے گھر ہدیہ بھیج دیا، کوئی پھل وغیرہ ان کے پاس تھے، امام صاحب کہیں باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے آج تک جماعتوں کو ٹھہرنے نہیں دیا تھا، باہر سے آئے لڑنے لگ گئے، نکلو مسجد سے نکلو مسجد، وہ لڑ رہے تھے اور بچے ان کے پھل کھا رہے تھے، بیوی ان کی سن رہی تھی، دیوار کے ساتھ ہی مکان تھا مسجد کے ساتھ۔ فوراً بیوی نے چھوٹا بچہ بھیجا، ابو کو بلا کے لائے، اندر گئے، بیوی نے کہا اللہ کے مہمان ہیں، 2 دن رہ کے چلے جائیں گے، آپ کو کہتے کیا ہیں؟ مولوی صاحب ہنستے ہوا ہے، کوئی بات نہیں، خیر۔ بیوی کا تو ایک ہی بول کافی ہو جاتا ہے مرد کے لیے، بعض عورتیں ویسے بھی غالب ہوتی ہیں مردوں پر، اور ہم اس میں سستی کرتے ہیں۔ ایک جماعت والے مولوی صاحب کہہ رہے تھے جی بوری بھری ہوئی ہے مسواکوں کی، سارے تبلیغ والے لے کر، اتنا بھاری ہدیہ دے کر آئے امام صاحب، وہ جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں وہ پڑھا رہا ہے، قرآن وہ پڑھاتا ہے، درس وہ دیتا ہے، جنازے وہ پڑھاتا ہے، عید نماز وہ پڑھ، مر جائے تو غسل وہ تو 30 سال سے امامت کر رہا ہے، ہم تو ایک چلے کے لیے آئے، زیارت کی نیت بھی کریں، استفادے کی نیت بھی ہو، اور ان کو دعوت بھی نہ دیں، کارگزاری سنا دیں کوئی، وہاں کے کوئی دنیا کی لائن سے کوئی چودھری نمبردار کوئی ہیڈ ماسٹر، ان سے بھی ملو، ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، ان کی چیزوں کی نفی بھی نہ کریں۔ جماعت والے گئے، ان کی بیٹھک میں لٹکے تو فوٹو، ہمارے ساتھ ان کا چودھری صاحب یہ فوٹو میں لٹکا ہے تو فرشتے بھی نہیں آتے، پھر مولوی صاحب اپنا کام کرنے جائیں آپ، وہ تو نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال دیں۔ کھانے پینے کی کھا پی کر جائیں، اگر کوئی چیز ہے تو کھانے میں جلدی نہ کریں، جو یہ بیان کر چائے کو شربت بناؤ، شربت کو چائے بنا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس، جو چائے کو شربت بنانے بیٹھ گئے، وہ تمہیں 10 منٹ دے دیں تو بڑی بات ہے،
اس لیے رہبر مناسب لے کر جاؤ. کشت میں دو دو کی جوڑی بن کے جوان آدمی مل گیا, جوانی میں عبادت کریں گے, اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. غریب آدمی مل گیا کہ غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. کوئی بوڑھا آدمی مل گیا کہ سفید دار کے اللہ کو حیا آتی ہے. کوئی آدمی دوست کو تاجر مل گیا, سچا تاجر, امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ, صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ہر آدمی کو موقع کی, آپ اڈے کے قریب کام کر رہے ہیں, ڈرائیور ہیں, کنڈکٹر ہیں, مسافر ہیں, ہاکر ہیں جو لاہور ان پر محنت کرو. آپ حضرات اسٹیشن کے قریب ہیں, اسٹیشن ماسٹر ہے, کلی ہے, مسافر, ان پر محنت کرو. آپ محلے میں کوئی ریٹائر بزرگ ہیں, ان پر محنت کرو. گھر والے کہتے ہیں دادا ابو سبزی بہت اچھی لے کر آتے ہیں. ایک وہ ریٹائر بزرگ کو تبلیغ والے دعوت دے رہے تھے, وہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا, تو اس کو وہاں لے گئے باہر بازار میں, اور گنے کی مشین پہ جوس نکل رہا تھا. صبح جوس نکالو, بابا جی کو جوس پلانا ہے. انہیں گنا ایک دفعہ دیا, پھر دوہرا کر کے دیا, پھر چوہرا کر کے دیا. بابا جی دیکھ رہے ہیں کیسے جوس نکل رہا ہے, قطرہ بھی نہیں چھوڑا, سارا نکال دیا. یا تو تبلیغ میں چلو, ورنہ گھر والے ایسے جوس نکالیں گے جو گنے کا نکل رہا ہے. وہ رونے لگ گیا. دیکھ بیٹا دوپہر کو دکان پہ بٹھا دیتا ہے, خود ایئر کنڈیشن میں جا کے سو جاتا ہے, دوسرا شام کو بٹھا دیتا ہے مجھے. تو اس کو یہ بوڑھے آدمی کو نا جلدی سمجھ بھی نہیں آتی. یہ جو بوڑھا گوشت ہوتا ہے نا, یہ دیر سے گلتا ہے, ذرا ساری زندگی جہاں کھپ جاتی ہیں. ان پر بھی سکول کالج والوں پر محنت کرو, آج کل چھٹیاں ہیں. یہ جو فیل ہو جاتے ہیں ان کو تلاش کرو, یہ جلدی نکل جاتے ہیں. ایک نوجوان فیل ہو گیا, کوئی پوچھے کیسے فیل ہوا, پھر کسی اس نے بستر اٹھایا, اکٹھا 4 مہینے میں چلا گیا, پھر مدرسے میں داخل ہو گیا, پھر عالم بن گیا. ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے چلہ لگانے کے لیے. وہ جو ہار گئے تھے نا, وہ چلہ لگانے ہار جائے نا, پھر جلدی نکلتا ہے, بڑی بیماری لگ جائے, بھاری نقصان ہو جائے, پھر تبلیغ میں آتا ہے آدمی. لیکن اس نیت میں لوگوں کو نکالنا, تبلیغ میں چلے جاؤ, تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. فضائل صدقات میں آتا ہے بعض لوگوں کو اللہ بیماری رکھتا ہے, اگر صحت دے دے تو ایمان بگڑ گا. بعضوں کو صحت مند رکھتا ہے, اگر بیمار کرے تو ان بنیادوں پر لوگوں ایک کام ہے, ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا جو ساتھیوں کے چلے باقی ہیں ان سے بھی ملو. جو ساتھی دوست بزرگوں بھائی مسجد کے قریب جتنے بھی طبقے ہیں, کوئی اسٹیشن ہے, کوئی عدالت ہے, بازار ہے, صبح صبح تو 2.5 گھنٹے تعلیم کر لو. تو اگر مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں پھر ظہر تک گشتیں کرو. دیہات ہے, صبح صبح لوگ ملیں گے. آپ اگر ناشتہ کر کے نکلیں گے آپ کو نہیں ملیں گے. رہبر ہر وقت نہیں ملتے, صبح شام آپ نکلیں گے. وہاں دوستوں اپنے ملک میں رہبر کی کیا ضرورت ہے. ہم ایک دفعہ باہر گئے سوئٹزرلینڈ, ہم نے کہا مسلمان کہاں ملیں گے. اس نے کہا تو اڈے پر ملیں گے. ہمیں کیسے پتا چلے گا مسلمان ہیں. اس نے کہا کالوں بالوں والے مسلمان, گورے بالوں والے انگریز. اڈے پہ گئے, سلام کرتے وال لیا. میں کہا اور کہاں ملیں گے, کہ اور شراب خانے میں پڑے ہوں گے بے ہوش. شراب خانے سے بے ہوش لوگوں کو اٹھا کر لاتے تھے, پھر 7 بندے 4 مہینے کے لیے آ گئے تھے وہاں. کھپنا پڑتا ہے, پھرنا پڑتا ہے, بار بار جانا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, خوشامد کریں. والد صاحب نہیں مانتے, والد کا تعلق والا تلاش کرو. کہ جی اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, بھائی قرض لے لو, بکریاں کھڑی بکری بیچ دو. دنیا کے لیے تو سارے کام کرتے ہیں. جب تک ان کے مسائل کو حل نہیں کرو گے, قربانی نہیں کرو گے, جب تک تھکو گے نہیں. پھر جیسے وہ ایک جماعت نے کاغذ سنائی, ایک آدمی نے 4 مہینے لکھوا دیے. غلطی سے نیا بندہ تھا, گھر گیا نا, پریشان ہو گئی. بیوی کہنے لگا میں نے تو غلطی سے 4 مہینے لکھوا دیے. اس نے کہا میں تو جا نہیں سکتا. بیوی نے کہا تبلیغ والے لینے آئیں گے آپ. پہلے زمانے میں تو لوگ پھرتے تھے. اس نے کہا مجھے کو راستہ بتائیں, میں نہیں جا سکتا. تو بیوی نے کہا اچھا تو ایسا کریں, صبح اذان ہوتے ہی تو میرے میکے چلا جا. دوسرے محلے میں اس کے سسرال والے تھے اس کے. یہ ٹھیک ہے. جیسے صبح اذان ہوئی نا, دروازہ کھولا اس نے, تبلیغ والے پہلے کھڑے, السلام علیکم. ایسے ہوتی ہیں وصولیاں. بتاؤ آج کل جماعتوں میں 3-3 4-4 دفعہ ہم سو رہے ہیں. چڑیا کا بچہ بھی نہیں نکلتا, اور نقد نکالنا نہیں سیکھا تو تبلیغ نہیں سیکھی. پھر واپس جا کر بھی اس نے فوراً دروازہ بند کیا. بیوی نے کہا پچھلے دروازے سے نکل. وہ پیچھے بھی بھاگ کر آ گئے. دیکھو بھائی بیٹھک کھولو. بیٹھک کھولی, پھر ترغیب دی, پھر روتا رہا. پھر بیوی 4 مہینے آ گئے. بڑد میں بڑی دعائیں دیتا. بھائی جب تک تھکو گے نہیں, دل سے دعائیں نہیں نکلتی. مسائل ان کے حل کرو, ہر قسم کے لوگوں سے ملو, بار بار منت. یقین جانے دوپہر کو ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ آنکھ لگ گئی تو ساری تھکاوٹ ختم. صبح حضور سے ثابت نہیں ہے سونا.
صبح سوئیں گے 2-3 گھنٹے پھر کام نہیں کر سکتے، پھر آپ کی اور تھکاوٹ چڑھ جائے گی. آپ کریں گے محنت، بڑی قربانی کر کے آئے آپ، گھر کاروبار بیوی بچے، چلے میں 15-20 ہزار روپے لگ جاتے ہیں آج کل، 3 چلے میں 50,000 روپے لگتا ہے، ایسے نہیں لگتے 3 چلے. لیکن یہاں بندے کو نفس شیطان سست کر دیتا. تو کون کون نقل جماعت ہے؟ جماعت نہیں نکلی، سر جوڑ کے بیٹھو، محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے، کوئی تو دوست بزرگ بھائی ہو، کوئی سنت تو نہیں چھو، اپنے ہر قسم کے. وہاں ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہیں، ان سے ملو. چوک بازار میں جماعت ہے، صبح مزدور کھڑے ہوتے، ہسپتال قریب ہے تو ڈاکٹر ہیں مریض، ان سے ملو. ہمارے وہ بزرگ ہیں بھاولپور کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں گئے کوئٹہ، تو ہم رات کو نکلے گشت میں تو ہمیں کوئی ملا نہیں. تو ہم نے سوچا کہ کوئی دیکھا ڈاکٹر کی دکان، اس میں نائٹ کلینک لکھا ہو، تو ہم اندر چلے گئے، بہت سارے مریض بیٹھے ہوئے، ہم نکلے، عورتوں کو ملا نہیں، تو ڈاکٹروں کی دعوت دیتے ہیں. ہم ڈاکٹر ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ تبلیغ والے دوائی لینے آئے ہیں، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے کہ مریضوں میں پھنسا ہو، اس کو نکالیں کسی طریقے سے. جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے نا، پھر وہ میڈیکل رائے پائے جو دوائیاں بیچتے ہیں، وہ چلا گیا. ہم مول صاحب آپ بھی آ جائیں. وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا، کہنے کا مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہمارے بزرگ ہیں، اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کو ایک تکلیف ہو تو بتاؤں. تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں. اس نے کہا کچھ تو بتائیں گے تو علاج ہوگا. اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف. اس کا دماغ گھوم گیا. اس نے کہا پہلا ہی مریض ہے جو مرنا نہیں چاہتا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. یہ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، اور جنت کا یہ داخلہ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے کا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے. دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، اس میں تو بڑا مٹھاس ہے. دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، کھانے پینے کی چیزوں میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی شادی ہوئی، پہلی رات کی دلہن کے پاس گیا، بیوی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ بیوی نے کہا پڑھ لیں. 2 رکعت کی نیت باندھی، صبح سحری تک پورا قرآن ختم کر دیا، پھر روزہ رکھ لیا. اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا. تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دے بیٹا آپ کا بڑا نیک ہے، سارے دن جو ہے روزہ رکھتا ہے، ساری رات نماز پڑھے. حضور کے خدمت میں لے کے حضور نے فرمایا تیری بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے بدن کا بھی. اور ڈاکٹر کہنے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اسے جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب نظر آتا ہے. موت قریب ہے یا دور ہے بتاؤ؟ قریب ہے. کہ پتہ نہیں آدمی تشکیل. ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا. جب جنازے آئے تو 2 آ گئے. کہ دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا وہ بھی اعلان کرتے ہی مر گیا. ایک اعلان سے 2 جنازے ہو گئے. نوجوان بالکل دولہا تیار، بارات چلنے والی تھی. دولہے نے کہا میرا دوست روٹا ہوا ہے، اگر 5 منٹ دے دو تو میں لے آؤں. موٹر سائیکل ایسی تیز چلائی، پتہ نہیں کہاں ٹکرایا. تھوڑی دیر کو اطلاع آئی کہ دولہا مر گیا، جنازہ پڑھو. اور ڈاکٹر کہنے کا مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ مجھے دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہیں وہ دوست نظر آتے ہیں. سورہ تغابن میں آتا ہے ایمان والو بعض تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو ان سے. اور ڈاکٹر کہنے کا مطلب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے؟ سمجھ گیا ہوں. دیکھو دوست، دیکھو آپ حضرات پھرو گے، تھکو گے، ہر قسم کے لوگوں کو دین کے لیے تھکو گے، اللہ تمہیں دنیا کے لیے نہیں تھکائے. دین کے لیے پھرو گے پھر دنیا کے لیے نہیں پھرو گے. دین کے لیے تھکو گے پھر دنیا کے، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دنیا کے تھکنے سے بچا لے. یہ اللہ کا راستہ ہے، اس کی قدر کرو. وقت بہت قیمتی ہے. 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، اللہ نے 2 کروڑ دے دیے. صحت خراب ہو گئی، دوبارہ وقت کبھی کسی کے ہاتھ میں. آپ کی نماز رہ گئی، آپ کا گشت رہ گئی، آپ کی تعلیم، ساری دنیا خرچ کر ڈالیں اپنے لیے سے. اس لیے سب جماعت نہ ملے، پوری جماعت فکر مند ہو، اپنے اندر کمیاں تلاش کریں. ہر ساتھی دوست کو اور اس کے بعد دعوت دے دے کے تھک جائیں، پھر 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم کرو. تعلیم سے پہلے سب ساتھی جمع ہوں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، تحیۃ المسجد، نفل پڑھ کے بیٹھے. تعلیم کے مقصد کی کل باتیں آ گئی تھیں کہ سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین آ جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، اللہ کی بات دل متاثر ہو جائے، قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے. توبہ کر کے بیٹھے تاکہ نور دل میں داخل ہو. دھیان کے ساتھ ان پڑھ سے بھی تعلیم کراؤ، سب کو جمع کرے، مقصد آداب بیان کرے. اس لیے فرمایا تعلیم سے شروع سے لے کے آخر تک
اس لیے صحیح تعلیم میں پوری جماعت جمع ہو، عمومی گشت میں بھی اس لیے فرمایا کہ پوری جماعت جمع ہو کر سارے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اس لیے صحیح یقین، حضور والا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبہ، نفس کا مجاہدہ، طبیعت کے تقاضوں سے، نفس کے بہانوں سے تعلیم سے اٹھنا نہیں ہے۔ فضائل قرآن سے پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پستی کا واحد اعجاز، پھر اور قائد صحابہ اور فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر 6 نمبر کا مضمون۔ یہ جو تعلیم میں دوستوں خوشبو لگائیں تو پہلے لگا لیں، ہر آدمی کو خوشبو موافق نہیں آتی، بعض کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد۔ یہ جو تعلیم میں نیند آتی ہے یہ سکینہ نہیں ہوتی، سستی ہوتی ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب سکینہ نازل ہوتی ہے تو دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جو ہے نا سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا، یہ ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی، آنکھ ہی نہیں کھلتی، گھر والے تو سونے نہیں دیتے، سارے نہیں۔ ایک آدمی ہمارے ساتھ جا رہا تھا تشکیل میں، لکی مرو تمہاری تشکیل تھی، کہنے لگا جی میں تو پورے سال کی تھکاوٹ تبلیغ میں اتارتا ہوں، ذرا گندی دنیا میں تھکتے ہیں اور یہاں سوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کہ ہم نے اس کو بہت گشتیں کرائیں، جوتے بھی ٹوٹ گئے اس کے۔ جب 15-20 آدمی نکلے نا چلے 4 میں، بہت خوش تھا، کہنے لگا ہم اپنے ساتھ تبلیغ میں نکل کر بھی ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ، بدن کے تقاضوں میں کہتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی تعلیم، سارے ساتھی محتاج بن کر تعلیمی گشت بھی کریں، اور تجوید میں جتنے صحیح پڑھنے والے ہوں اتنے ساتھیوں کے حلقے بنائے جائیں، اور روزانہ جس کے ساتھ جس کی جوڑی اس کے ساتھ ہو تو پتا ہو کس کی غلطی کہاں ہے، نرمی سے سکھائیں، نئے لوگوں کو تجوید میں نہ، محلے والوں کو نہ بٹھائیں۔ بازو کا صورت نہیں آتی وہ شرمندہ ہو جائے گا، آئندہ آئے گا نہیں آپ کے پاس۔ ساری کتابوں سے پڑھو، اپنے باتیں نہ کرو، چھوٹی حدیث 2 دفعہ پڑھ لو، بڑی 1 دفعہ پڑھ لو، اب باتیں نہ کریں۔ 6 نمبر 1 کی حلقے میں بیان کریں، تعلیمی گشت بھی کرنے قریب کوئی تعلیم میں آ جاتا ہے تو تعلیم بند کر کے تھوڑی دعوت دے دو، وہ خاص قسم آدمی آ جائے 2 ساتھی الگ بیٹھ کے اس کو کوئی اکرام بھی کر دیں، اس کو دعوت بھی دے دیں۔ اس لیے فرمایا 6 نمبر کے ایک ہی حلقے میں 6 نمبر بیان کرنے، مختصر بیان کرو۔ تعلیم 2 حصوں میں نہیں ہو سکتی کہ آدھی تعلیم اب کر لی، آدھے ظہر کے بعد آپ کر لیں، ہم 10 بجے کر لو، ظہر کے بعد کر لو۔ اس لیے فرمایا ایک ہی جگہ میں ایک ہی وقت میں تعلیم ہو۔ تعلیم کے دوران چائے گرم گرم آگے دوستوں، پانی بھی نہیں پینا چاہیے تعلیم کے دوران۔ اس لیے فرمایا تعلیم میں 6 نمبر، پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، مخلوق نہ ہونے، اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ۔ ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی، تو گھاس کے تنکے کو بنا نہیں سکتا، تو بنے ہوئے کو توڑ نہیں سکتا، تو ٹوٹے ہوئے کو جوڑ نہیں سکتا۔ کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے ہیں؟ اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں دب جاتا، اور اللہ کے مالک ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی اپنے اعضاء جوارح کو غلط استعمال نہ کرتے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے مالک ہونے کا یقین۔ ساری دنیا مل کے دوستوں آتا ہے کہ ہمارے جیب میں پیسے میں مالک نہیں ہوں، زبان کا مالک میں نہیں ہوں، زبان یہ بولو یہ نہ بولو، یہ سنو یہ نہ سنو۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ملنے کے لیے ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک، فرمایا مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک میں لایانی نہیں کرتا، دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے۔ 4 حدیثیں ایک جگہ آتا ہے 4000 حدیثوں کا خلاصہ ہے، ایک جگہ آتا ہے 4 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ دوسری حدیث پر جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تیسری حدیث پر چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے۔ چوتھی حدیث پر کر کے مالا یعنی کہ لایانی سے پرہیز کرو۔ حضور نے اے ابو ہریرہ کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا اسلام میں سیکھوں گا عمل کروں گا اور ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، مسلمان کی غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے، کوئی ایک ہی حرام نہیں، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار۔ دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔
تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ۔ پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو، زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم کسی چیز کے مالک نہیں، جیب میں پیسے ہیں میں فضول خرچی نہیں کر سکتا، میں کنجوسی بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اللہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک۔ جان تیری نہیں تھی، جان تو میری۔ ہم کی مالک اللہ کے رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑ، دھوکہ نہ دیتا، رشوت نہ دیتا، کم نہ تولتا، جھوٹ نہ بولتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ پہلے زمانے مرد کمانے کو جایا کرتے تھے، ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزی مل جائے تو لے آنا، حرام روزی لے کر نہ آنا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی، ہم رات کو فاقے سے گزار رہے ہیں۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی دوستوں حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ حضور کے طریقوں میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم ہے۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے اور کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلے کا ساتھی۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب ہے جو کسی سے مغلوب نہیں۔ وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں بھی یکتا، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنانے کی۔ زبان کا کلمہ دل میں آئے، زبان کا کلمہ دل میں آئے۔ حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین۔ طریقہ سیکھ لیا اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل سچ بولے 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، جھوٹ بول دے 1 لاکھ آ جائے گا، جھوٹ بول کے مال آئے گا، وہ مال نہیں وبال ہے۔ ملک ہے، مال ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاندی ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے ناکام آدمی۔ نہ ملک ہے، نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ ڈگری ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ زمین ہے، حضور کا طریقہ یہ کامیاب آدمی۔ کلمے کا خلاص کا حرام کاموں سے روک۔ اس لیے فرمایا نماز کا بننا ساری زندگی، نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ نماز جب بنے گی جو نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو، آنکھوں کا صحیح استعمال۔ نماز کی نیت بعد سجدے کی جگہ سے نگاہ آگے نہ جائے، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، تشہد میں گود میں اور سجدے میں ناقل ہو۔ آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا تو خوشو نصیب ہو جائے۔ کانوں کو صحیح استعمال، اپنی نماز میں اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑے امام صاحب کی سنو۔ ایک آدمی نے اپنی سنتا ہے نا امام صاحب بازار کے آواز سنو، 5 منٹ سے زبان کا استعمال، ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں۔ بعض ساتھی سجدے میں جاتے ہیں نا دونوں پاؤں ایسے اوپر اٹھا لیتے یا ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، انہیں یہی پتا نہیں کہ زمین سے پاؤں جدا نہیں کرنا۔ قرآن بھی صحیح ہو، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، رزق بھی پاک ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجود بھی صحیح ہو، قوما بھی صحیح ہو، جلسہ بھی صحیح ہو، قرآن بھی صحیح ہو، آج دن کساری بھی ہو، بہت ساری چیزیں ہیں جب نماز، پھر نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، پھر بلائیں دور ہوتی ہیں، پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں نمازوں سے، آج دن کساری بھی ہو۔ اس لیے فرمایا نماز کا بننا تھا، یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ 5ویں قسم کے علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے، جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس لیے فرمایا یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر ہے، تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے، تلاش میں جانا، ساری مخلوق دعائے مغفرت کرتے ہیں۔